تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے پاس ایک پوئم ہے دی گیسٹ ہاؤس. میں نے انگلش میں بھی اس کی سمری کر کے بتائی تھی. ابھی میں آپ کو اردو میں بھی سمجھا دیتی ہوں، اردو انگلش دونوں میں سمجھا دیتی ہوں کہ اس پوئم کا کیا مطلب ہے. گیسٹ ہاؤس جو ہے تو وہ ایک بہت شارٹ سی پوئم ہے جو لکھی تھی جلال الدین رومی نے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو فرسٹ لائنز ہیں اس میں ہے کہ دس بینگ ہیومن از اے گیسٹ ہاؤس ایوری مارننگ اے نیو ارائیول. اچھا، ان لائنز میں جو ہے تو جلال الدین رومی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہیومن بینگ کو جو ہے تو وہ گیسٹ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں روز بروز جو ہے تو نیو ارائیولز آتے رہتے ہیں ہمارے لیے، ہماری لائفز میں، ہماری زندگی میں نیو ارائیولز آتے رہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ہوتی ہے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، ہمارے پاس چیلنجز آتے ہیں، ایڈونچرز ہوتے ہیں ہمارے لیے. ہمارے پاس بہت سے ایسے کبھی اچھے موقع آتے ہیں، کبھی برے موقع آتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو ہے تو انسان کو گیسٹ ہاؤس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آگے کیا کہتے ہیں، اے جوائے، اے ڈپریشن، اے مینس، سم مومنٹری اویئرنیس کمز ایز این ان ایکسپیکٹڈ وزٹر. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی جوائے کا مطلب ہوتا ہے خوشی ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے کبھی ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں، مینس کا مطلب بھی مطلب برا. ہم تو اس کو ایسے گھٹیا پن بولیں گے، مطلب جو برا ہوگا ہم یہاں پہ اس کا مطلب لیں گے کہ بری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو وہ جو ہے تو وہ ان ایکسپیکٹڈ وزٹرز ہوتی ہیں، وہ بن بلائے آتی ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں جو ہے تو ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا کر لینی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا، ان تمام بن بلائی چیزوں کا کیا کر سکیں، استقبال کر سکیں. ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو جھیل سکیں. آگے ہمارے پاس ہے ویلکم اینڈ انٹرٹین دیم آل ایون اف دے آر اے کراؤڈ آف سوروز ہو وائلنٹلی سویپ یور ہاؤس empty of its furniture, still treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. اچھا، وہی بات ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں جلال الدین رومی. کہتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا، ان تمام چیلنجز کا جو ہے تو ہمیں خوشی سے استقبال کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے. چاہے وہ جتنے بھی غم ہوں، چاہے وہ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں، ہمیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے. نہ کہ ہم ان سے پیچھا چھڑا کے بھاگ جائیں، پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں کہ نہیں یار میری زندگی میں تو یہ مشکل ہے تو میں بھاگ جاؤں. نہیں، یہ بات غلط ہے. ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے. جب آپ کو اللہ نے ایک چیز دی ہے تو آپ اس پہ ڈٹے رہو. اگزامپل لے لیں، جب کبھی آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آتا ہے، آپ کو بغیر بتائے آ جاتا ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ یار تم کیوں آئے ہو، تم چلے جاؤ یہاں سے. جب وہ آ گیا ہے تو آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہو. اسی لیے جلال الدین جو ہے تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو مشکل آتی ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غم ہے، دکھ ہے، جو بھی ہے، آپ کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ میں اتنی ہمت ہو آپ میں کہ آپ اس کا سامنا کر سکو. اچھا، آگے وہ کیا کہتے ہیں، the dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بری سوچ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، ملائس جو ہوتی ہے بدنیتی، مطلب اکثر لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ بدنیتی کرتے ہیں، اکثر لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بدلہ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، یار چلو چھوڑو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس نے ایسا کر لیا تو بس چلو ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ یہ کام کروں گا، میں بدلہ لوں گا اس سے. تو اس میں جلال الدین رومی جو ہے تو وہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان برا بھی کر لیتا ہے تو آپ کو اپنے جذبات پہ، اپنی فیلنگز پہ جو ہے تو آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے. آپ کے ایموشنز اتنے تکڑے ہوں، اتنے ہوں کہ آپ جو ہے تو ان کا سامنا کر سکیں. اگر آپ کو خیر ہے کبھی کبھار ہوتا ہے اس طرح، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو پھر بھی ہمیں جو ہے تو کنٹرول کرنا چاہیے. ان چیزوں کو ہمیں خوشی سے ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کہ غصے میں آ کے. اچھا، وہ آخر میں کیا کہتے ہیں،
Be grateful for whoever comes because each has been sent as a guide from beyond. اچھا یہ جو ہے نا آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں. آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو غم ملتا ہے، آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہے، یہ بات الگ ہے کہ آپ محنت کرتے ہو چیز پہ، یہ چیز ہے، لیکن آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو آپ کو ان چیزوں پہ شکر گزار ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ حسد میں آ جاتا ہے. ہمیں جو ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. آپ کو اللہ نے شاید اس لیے کوئی چیز نہ دی ہو جو وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو، آپ اس کو ڈیزرو نہ کرتے ہو اور دوسرا بندہ ڈیزرو کرتا ہو. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے نا اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. ویسے ہم لوگ بہت ناشکرے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے تو رومی جو ہے تو یہی کہنا چاہتے ہیں بی تھینک فل، بی گریٹفل فار ہو ایور کمس. ہو ایور کمس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر چیز کے لیے تھینک فل ہونا چاہیے جو بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے. خوشی ہے تو آپ اس میں خوش رہیں، اگر غم ہے تو آپ اس میں صبر کریں، نہ کہ اپنے جذبات کو جو ہے تو اوور کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ تھا گیسٹ ہاؤس میں. آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.